کتاب التجارت میں دو عنوان ہیں، ایک عنوان لفظ بیع ہے اور ایک عنوان تجارت ہے۔ بیع کا استعمال بھی قرآن مجید میں ہوا ہے، تجارت کا استعمال بھی قرآن مجید میں ہوا ہے، اور بنیادی قواعد قرآن مجید نے بیع کے بیان کر دیے ہیں۔ ویسے بیع میں شریعت اسلامی نے زیادہ مداخلت نہیں کی، جس طرح خرید و فروخت کا سلسلہ اس زمانے میں شروع تھا اس کو جائز قرار دیا ہے، صرف اس میں جو خامیاں تھیں ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ جہاں تک بیع کا تعلق ہے، یہ قرآن مجید میں تقریباً یہ لفظ 15 دفعہ آیا ہے اور مختلف عنوان سے یہ آیا ہے۔ خلیل صاحب کہتے ہیں کہ بیعتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں یہ چیز بیچ رہا ہوں اور آپ مجھ سے خرید کر رہے ہیں۔ البیعات قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن البیعات کا مطلب ہوتا ہے الاشیاء التی تباع۔ ڈھیر ساری چیزیں جو پڑی ہوتی ہیں دکان میں، ان کو جن کو بیچنا ہے ان کو بیعات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ البیع بھی کہا گیا ہے۔ البیع بیع کا مطلب ہوتا ہے کہ بات چیت کرنے کے بعد وہ ہاتھ دیتے ہیں، صفقہ جس کو کہتے ہیں، صفقہ کو بیع کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ البیعہ نصارہ کے کنیسہ کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ حج میں ہے لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ، تو بیع جمع ہے بیع کی جو کنیسۃ نصارہ وغیرہ کہتے ہیں۔ لفظ بیع یہ حروف ازداد سے ہے، بیچنے میں بھی استعمال ہوتا ہے، خریدنے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح لفظ اشترا بیچنے میں بھی استعمال ہوتا ہے، خریدنے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ حضرت یوسف کے قصہ میں ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، انہوں نے اس کو بالکل تھوڑی سی قیمت میں معدود قسم کے دراہم تھے حضرت یوسف کو بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ بڑے زاہد بنے ہوئے تھے، دنیا سے نفرت کرنے والے، زیادہ قیمت نہیں کمانا چاہتے تھے۔ اصل میں ان کو چونکہ کنویں سے ملا تھا تو وہ کہتے تھے جلدی جلدی بیچ دیں، کہیں کوئی ایسا آدمی مل نہ جائے کہ جن کا یہ گم شدہ بچہ ہو اور ہمیں واپس کرنا پڑے، تو ایسی صورت میں شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دراہم معدودہ۔ ابن سکید یہ کہتے ہیں کہ بیعتو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شے کہ میں اس کو پیش کر رہا ہوں بیچنے کے لیے، اس کو بھی بیع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ابو حاتم کہتے ہیں بیعت الشیء وأخذت ثمنہ، بیعتو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز بیچ دی ہے اور اس کی قیمت میں نے لے لی ہے۔ اور المبرد، عام طور پر مبرد کہتے ہیں، ان کی کتاب بھی ہے، پرانے زمانے میں پڑھائی جاتی تھی۔ کتف الاظہار بھی مولوی فاضل میں ہوتی تھی، کامل مبرد بھی مولوی فاضل میں، تو مبرد عام طور پر کہتے تھے، ویسے مبرد ہے یہ مولوی فاضل میں متنبی حماسہ وغیرہ پڑھائے جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیع کا مطلب یہ ہوتا ہے یدن بیدن اے نقدن، بیع کا مطلب یہ ہے کہ نقد بنقد یہ سودا ہے، سودا آپ دے رہے ہیں اور اس کی جگہ پر آپ پیسے جو ہیں وہ اس سے لے رہے ہیں۔ رجل بیوع، اس کو کہتے ہیں جید البیع، کہ جس کا بیچنے کا طریقہ کار بڑا اچھا ہو، لوگ اس سے زیادہ تر چیزیں خریدتے ہوں، اور اس کو یہ بھی کہتے ہیں رجل بیاع کثیر، کہ بہت زیادہ بیع میں یہ گویا کہ کیا ہے، ماہر ہے۔
ایک حدیث میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ لا یخطب الرجل علی خطبت اخیہ فی البیع، یہ اچھا کام نہیں ہے کہ ایک آدمی خرید و فروخت کر رہا ہے، ان کا معاملہ تقریباً طے ہونے والا ہے، اور آپ درمیان میں آ جائیں کہیں کہ میں خرید کرنا چاہتا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور حدیثیں اس کے بارے میں جو ہے وہ کافی زیادہ ہیں، اور حدیث میں خرید و فروخت دونوں کو بیعان سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، جیسے حدیث میں ہے البیعان بالخیار ما لم یفترقا، کہ خرید و فروخت کرنے والے دونوں وہ گویا کہ اختیار ہے ان کو جب تک مجلس میں جس میں بیٹھے ہوئے ہیں، دکان میں یا ویسے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے جدا نہ ہوں۔ ان کو اختیار ہے کہ وہ کہیں کہ جی میں نہیں لینا چاہتا، یا میں بیچنا نہیں چاہتا، یہ اپنی جگہ پر جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو حدیث میں بھی یہ لفظ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ شریعت اسلامی نے احل اللہ البیع ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا ہے سورہ بقرہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیع کو حلال کر دیا ہے۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا انما البیع مثل الربا، اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں انما البیع مثل الربا، لیکن فرمائے احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اصل میں بیع ایک معاہدے کو بھی کہتے ہیں، جو آپس میں دو شخص، دو ذوات آپس میں معاہدہ کریں، اس کو بھی بیع سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے سورہ توبہ میں ہے، اور تقریروں میں آپ عام طور پر اس آیت کو پڑھتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ وغیرہ وغیرہ۔ آخر میں ہے فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ نے بہترین معاہدہ کیا ہے، کہ اللہ کو جان دے دی ہے، مال دے دیا ہے، اور اس کے مقابلے میں جنت لے لی ہے۔ تو گویا کہ آپس میں جب معاہدہ کریں تو اس کو بھی بیع سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور بیع کے علاوہ قرآن مجید میں لفظ تبایع بھی استعمال ہوا ہے، وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُمْ، جب آپس میں آپ خرید و فروخت کریں تو آپ کو چاہیے کہ گواہ قائم کریں، تاکہ گواہ کل گواہی دے سکیں کہ گڑبڑ نہیں ہوئی، آپ نے اس طرح ایک چیز کو جو ہے وہ خرید کیا تھا یا بیچا تھا، خصوصاً اگر چیز بڑی ہو اس میں کسی قسم کا اشکال نہ ہو۔ تو جیسے یہ کہا ہے نا کہ بیع ایک قسم کا معاہدہ ہے، اسی معاہدہ میں لفظ یبایعون کا بھی قرآن مجید میں موجود ہے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ ان لوگوں نے تحت الشجرہ آپ کی بیعت کی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ، وہ آپ کی بیعت نہیں کی، میری بیعت کی ہے، ید اللہ ہے فوق ایدیہم۔ تو یہ خرید و فروخت تو نہیں ہو رہی تھی، یہ اصل میں بیعت یہ بھی ایک قسم کا معاہدہ ہے کہ ہم اپنے جان، اپنے مال، اپنی اولاد سے آپ کی حفاظت کریں گے، اور آپ کی زندگی کی حفاظت کریں گے، اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تو اس کو بیعت کہا گیا ہے، اور یہ بیعت قرآن مجید میں صرف اور صرف رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد پیروں نے شروع کر دیا ہے اپنی بیعت کو، فلانا پیر بیعت ہو رہا ہے، فلانا پیر بیعت لے رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو گویا مطلب یہ ہوا کہ لفظ بیع قرآن مجید میں کافی استعمال ہوا ہے، اور یہ معاہدہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، خرید و فروخت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، آپس میں اگر کوئی عہد ہو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لذا بیع کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، جو معاہدہ کر رہے ہو اس معاہدہ کو پورا کرو، اس معاہدہ کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود،
عقد کا لفظ جو ہے یہ معاملات جتنے ہیں ان سب پر صادق آتا ہے، سب کو عقد کہتے ہیں، حتیٰ کہ اس میں عقد نکاح بھی آ جاتا ہے کہ جن میں صیغہ ہوتا ہے ایجاب و قبول، بیع میں بھی صیغہ ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ تو یہ معاہدہ جتنا بھی ہوتا ہے، جتنے معاملات ہیں ان میں اجارہ ہے، شفعہ ہے، دوسرے معاملات ہیں، تجارت کی جتنی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری اس میں آ جاتے ہیں۔ تو گویا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے تجارت پہلے ہو رہی تھی اس تجارت کی اجازت دی ہے، لوگوں کو کہا ہے کہ اپنے مال کی خرید و فروخت کریں، اور عرب رسول اللہ کے زمانہ سے پہلے بھی خرید و فروخت کرتے رہے، حتیٰ کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے چچا گرامی حضرت ابو طالب گئے تھے تو یہ بھی تجارت کے لیے ان کے ساتھ گئے تھے، اور پھر بعد میں علیحدہ بھی حضرت خدیجہ کا مال لے کر رسول اللہ تشریف لے گئے، اور بہت زیادہ آمدن ہوئی جو عام طور پر ان کی آمدن سے بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اور یہ خاص طور پر اپنے نمائندے کو حضرت خدیجہ نے ساتھ بھیجا تھا کہ آپ 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا بود و باش سونا تمام چیزوں کو آپ نوٹ کرتے رہیں۔ اور جب یہ آیا ہے تو پوری روایات سنانے سے پہلے صرف ایک کلمہ کہا ہے کہ اس جیسا بے عیب شخص بوڑھا ہو چکا ہوں میں، پوری دنیا میں نے نہیں دیکھا۔ بعد میں اس نے پھر وقت جب معین کیا گیا تو اس میں پوری تفصیل بیان کی گئی، لذا حضرت خدیجہ نے یہ سنت قائم کر دی ہے کہ اگر لڑکا اچھا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ لڑکے والے آئیں آ کے کہیں کہ ہمیں یہ رشتہ دے، بلکہ لڑکی والے بھی اپنے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ رشتہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اسی پر ناروے میں ایک مومن رہتے ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، آج کل تو پھر کان سے بھی کم سنتے ہیں، ویسے بھی بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، شاعر بھی ہیں، تحریر ان کی بہت اچھی ہے، اور خصوصاً لڑائی جھگڑا اگر ہو اس کو سلجھانا اور آپس میں معاہدہ کرنا ان میں جو ہے بہت زیادہ آگے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ لڑائی جھگڑا ختم کرنے کے لیے جائیں اور لڑائی جھگڑا ختم نہ ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ یہ لڑکا بہت اچھا ہے تو میرے رشتہ دار ہی تھے، وہ میری بہن تھی یا بہن کے ساتھ ملتا جلتا کوئی رشتہ ہی تھا، پھوپھی زاد خالہ زاد یا اس طرح کی، تو میں خود چلا گیا، کہنے لگا میں اس لڑکے کو رشتہ دینا چاہتا ہوں۔ اور وہ لڑکا بعد میں بینکار بنا ہے، اور مسجد بنی ہے وہاں ناروے میں، اس میں تمام معاملات کو اسی نے چلایا ہے۔ اور سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ وہ اپنی رائے پیش کرتا تھا، شور نہیں کرتا تھا، اس پر زیادہ زور نہیں دیتا تھا، اور اکثر اس کی رائے کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، لیکن ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ گزرنے کے بعد پھر سب متفق ہو جاتے تھے کہ وہی رائے ٹھیک تھی جو اس نے دی تھی۔ چنانچہ اس کی وجہ سے مسجد میں کئی دفعہ تبدیلی کرنا پڑی، یہ کچھ پہلے کچھ نہ کچھ کر لیتے تھے تو بعد میں پتہ چلتا اس کی رائے کے خلاف ہے، اور پتہ چل جاتا کہ یہ غلط ہے تو اس کو توڑ کر پھر دوبارہ بنایا جاتا، اور بالکل دھیمے مزاج کا۔ اور میرے خیال میں نے سنا ہے کہ اس آدمی کی بیٹی جو ہے وہ باقاعدہ والد کا شکریہ ہمیشہ ادا کرتی تھی کہ آپ نے بہت اچھا خامند میرے لیے تلاش کیا ہے، کہ وہ میں اس کی ہمدرد ہوں اور وہ میرا ہمدرد ہے، اور بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ زیادہ حقیقت یہ حضرت خدیجہ کی سیرت تھی کہ لڑکا اگر اچھا ہے تو خود ہی کہہ دینا چاہیے، یہ شرم و شرمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ اگر وہ آئیں گے تو پھر بعد میں دوسری دفعہ تیسری دفعہ بات چیت ہوگی۔ تو بیع ایک معاہدہ ہے جس کو شریعت نے اجرا کیا ہے، لیکن اس میں جتنی خامیاں تھیں کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وزن نہیں کیا جاتا تھا یہ کتنے پیسے کا ہے، تو کہا نہیں باقاعدہ وزن کرو ناپ تول کرو۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ یہ یا یہ ان میں سے کہا گیا نہیں باقاعدہ معین کرو۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ
ردی اور دوسری چیزیں ملی ہوئی ہوتی تھیں اس کو اعلیٰ کر کے بیچتے تھے، اس کو منع کیا گیا، غبن سے منع کیا گیا، یعنی چند چیزیں ذکر کی گئی ہیں جو کتاب البیع میں موجود ہیں تاکہ اس طرح کی نہ ہو، وگرنہ اسی بیع کو، اور یہ قاعدہ کلیہ بہت بڑا حاوی قاعدہ کلیہ ہے، احل اللہ البیع۔ لذا جب اصل کی بات کریں گے شیخ مرتضیٰ انصاری تو وہ یہ کہیں گے احل اللہ البیع ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ بیع حلال ہے، کوئی بیع بھی کریں مگر یہ کہ شریعت اسلامی نے اس سے منع کیا ہو۔ تو جب تک منع آپ کو نہیں ملتی اس وقت تک آپ اس کو ہر صورت میں صحیح سمجھیں گے۔ وصلی اللہ علیہ